सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रंग बिरंगी सीखती सिखलाती पुरानी तारीखी सच्ची कुरानी कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने सारे काम अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं कुरान से एक और मज़ेदार कहानी। ये कहानी हमें सुनाई है अल्लाह ताला ने 16वें सिपारे में सूरह ताहा में। ताहा का मतलब जानते हैं ना आप? उसका मतलब तो हम नहीं जानते, मगर ये ज़रूर जानते हैं कि ताहा नाम था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहानी का उन्वान है मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और महलों में परवरिश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह के बेटे तो नहीं थे, फिर उनकी परवरिश महल में कैसे हुई, सुनते हैं। मिस्र का बादशाह फ़िरौन एक तरफ ये तदबीर कर रहा था कि बनी इसराइल के लड़कों को पैदा होते ही मरवा डाले और इस तरह इस कौम की नस्ल ही ख़त्म कर दे। याद है ना आपको, हज़रत यूसुफ़ के ज़माने में बनु इसराइल आ गए थे मिस्र। कहाँ से आए थे? किनान से आए थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता बनु इसराइल ने अल्लाह ताला की बातें वो भूल गए और कमज़ोर पड़ते चले गए और हुकूमत हो गई फ़िरौन की। और फ़िरौन को उसके दरबारियों ने, नजूमियों ने बताया था कि इसी बनु इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपकी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तमाम लड़कों को कत्ल कर दूंगा, कोई ना लड़का होगा ना मुझे किसी का ख़तरा होगा। ठीक उसी ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इसराइल के बच्चों को मार डालने का हुक्म चल रहा था। आपके पैदा होने से आपकी वालिदा को ये डर हुआ कि कहीं हुकूमत के आदमी बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। आप इसी परेशानी में थीं कि अल्लाह ताला ने आप पर वही भेजी। डरने की कोई बात नहीं, तुम बच्चे को दूध पिलाओ और अगर किसी वक्त किसी बात का डर हो तो बच्चे को बेखटके दरिया में बहा देना, हम उसे लौटाकर तुम्हारे ही पास पहुंचा देंगे और इसे तो हम अपना रसूल बनाने वाले हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इस वही से कुछ तसल्ली हुई। आपने अल्लाह पर भरोसा करके बच्चे को संदूक में लिटाया और संदूक को दरिया में बहा दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि बेटी तुम ज़रा किनारे किनारे चलती रहो, देखो संदूक कहाँ जाता है। बहन दूर से संदूक को देखती रहीं और उसके साथ साथ चलती रहीं। अब संदूक बहते बहते पहुँचा फ़िरौन के महल के पास। फ़िरौन के लोगों ने संदूक को दरिया से निकाला, खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा सा बच्चा हाथ पांव मार रहा था। उनकी समझ में कुछ ना आया कि बच्चा किसका है। वो उस बच्चे को उठाकर महल के अंदर ले गए। फ़िरौन ने चाहा कि बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। उसे शक भी हो गया होगा कि हो ना हो ये किसी इसराइली का बच्चा है जो उसने बचाने के लिए समंदर में डाल दिया है। लेकिन जब बच्चे को फ़िरौन की बीवी ने देखा तो उसे बच्चा बहुत अच्छा लगा और शायद उसकी कोई औलाद भी ना थी, इसलिए उसका दिल चाहा कि वही उस बच्चे को पाल ले। और कुछ ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने ऐसा मामला कर दिया कि जो भी उस बच्चे को देखता उसे उस बच्चे से मोहब्बत हो जाती। फ़िरौन की बीवी ने फ़िरौन से कहा, देखो ये बच्चा तो मेरी और तुम्हारी आँखों की ठंडक मालूम होता है, इसे कत्ल करने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है इससे हमें कोई फ़ायदा हो या हम इसे अपना बेटा बना लें। उनको क्या मालूम था कि वो किसकी परवरिश का इरादा कर रहे हैं।
اللہ تعالیٰ کے انتظامات بھی بہت عجیب ہیں۔ حضرت موسیٰ کس طرح اس محل میں پہنچے اور فرعون کے پاس ان کی پرورش ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا تھا۔ اب فرعون اور اس کی بیوی نے یہ طے کیا کہ وہ بچے کو پال لیں گے۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ سنا کہ بچے کو فرعون کے لوگ اٹھا لے گئے ہیں تو وہ بہت بے چین اور پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے کہا اب تو میرا بیٹا نہیں بچے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے ان کو حوصلہ پہنچایا۔ اللہ نے ان کے دل کو صبر عطا فرمایا اور انہوں نے بڑے ضبط سے کام لیا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی لڑکی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن کو بھیجا کہ پتہ تو چلاؤ کہ فرعون کے لوگوں نے بچے کا کیا کیا۔ اب ہوا یہ کہ جب طے ہو گیا کہ بچے کو پالنا ہے تو اس کے لیے دودھ پلانے والے کی تلاش ہوئی۔ بہت سی عورتیں آئیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے بھی دودھ نہ پیا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، بولی کیا میں تمہارے لیے کوئی ایسا گھرانہ تلاش کر دوں جو اس بچے کی پرورش کرے بہت ہی محبت کے ساتھ۔ فرعون کے لوگ پریشان تو تھے ہی، کیونکہ حضرت موسیٰ کو بھوک لگ رہی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو رونا چلے جا رہا تھا۔ وہ فوراً راضی ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے کے لیے بلا لی گئیں، اور لیجئے موسیٰ علیہ السلام آ گئے پھر اپنی ماں کی گود میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محلوں میں پرورش پاتے رہے، شہزادوں کی طرح ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، بڑھ کر جوان ہو گئے، لیکن وہ تھے بڑے اچھے، سب کو پسند تھے، شہزادوں کی طرح نہیں تھے اکڑ خواں ڈانٹنے ڈپٹنے والے، مگر وہ ہر کسی کے کام آنے والے تھے، ہر کسی سے محبت کرنے والے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو ایک دن ایسا ہوا کہ جس وقت لوگ سو رہے تھے، صبح کا وقت تھا، تو آپ شہر میں کسی کام سے گئے۔ ایک جگہ دیکھا تو 2 آدمی لڑ رہے تھے۔ آپ پاس گئے تو معلوم ہوا کہ ایک تو ان کی اپنی قوم کا آدمی ہے اور دوسرا فرعون کی قوم کا۔ اسرائیلی نے جو حضرت موسیٰ کی قوم کا آدمی دیکھا تھا، جو حضرت موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا، اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ پلیز میری مدد کیجئے۔ جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے ان کو قبطی کہا جاتا تھا، اور اس شخص نے یعنی کہ اسرائیلی نے جب شور کیا تو حضرت موسیٰ کو ایسا ہی لگا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اور آپ یہ سمجھے کہ قبطی نے کچھ غلط کام کیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک مکہ رسید کیا۔ اب ہوا کیا کہ مکہ کچھ ایسا لگا کہ وہ قبطی وہیں گر گیا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ اسے جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ مر گیا آپ کو بہت افسوس ہوا، اور جب حالات معلوم کیے تو یہ جان کر اور بھی افسوس ہوا کہ قصور قبطی کا نہیں تھا بلکہ اسرائیلی ہی نے کچھ غلط کام کیا تھا۔ آپ نے بہت اداس ہو کے کہا کہ مجھ سے خواہ مخواہ غلط کام ہو گیا ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ دوسرے دن پھر جب آپ شہر گئے تو دیکھا وہی اسرائیلی کسی اور سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے پھر آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے کہا تم بڑے جھگڑالو ہو، ہر ایک سے جھگڑتے ہو۔ اب جو حضرت موسیٰ نے جھگڑے کی وجہ دریافت کی تو پتہ چلا کہ آج اس اسرائیلی پر ہی ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی قبطی کی تھی۔ یہ جان کر موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ مظلوم کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ اسرائیلی سمجھا کہ شاید مجھے ہی مارنا چاہتے ہیں۔ گھبراہٹ نے بول اٹھا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک اور آدمی کو مار ڈالا تھا؟ تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس ملک میں فساد پھیلاؤ گے۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ قبطی کو معلوم ہو گیا کہ کل جو آدمی قتل ہوا تھا وہ کس کے ہاتھ سے ہوا تھا۔ آن کی آن میں بات پھیل گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کو اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام میں بہت سی ایسی باتیں نظر آ گئی تھیں جو انہیں پسند نہیں تھیں۔ وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ جو ہے انہیں لوگ اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ اور ہر دل عزیز ہیں۔ فرعون کو ناخوش کرنے کے لیے تو حضرت موسیٰ کی یہی ایک حرکت بہت تھی کہ انہوں نے شاہی قوم کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اور اسی وجہ سے فرعون کے درباریوں نے یہ طے کر لیا کہ بس
اسی واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت موسیٰ کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ مگر انہی درباریوں میں ایک ایسا نیک آدمی بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کو پہچانتا تھا، اور اسے پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ قتل اصل میں کیسے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ تو نہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ بھاگا پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور انہیں بتایا کہ دربار میں لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم شہر چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر شہر سے چل دیے۔ آپ کو ڈر تھا کہ کوئی پیچھے سے آ کر پکڑ نہ لے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے مالک، ان ظالموں کے شر سے مجھے محفوظ رکھیے گا۔ سچ ہے، مومن کا سہارا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے بعد میں انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔